رمضان المبارک کے بعد آج ہم پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے۔ آج کی اس نشست میں چند گزارشات عرض کرنی ہے کہ اگر میں اور آپ ان تمام کی تمام گزارشات پر عمل پیرا ہو جائیں تو رمضان المبارک میں حاصل ہونے والی خیریں اور برکتیں پورے سال تک قائم اور دائم رہیں گی۔ اور رمضان المبارک کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ جس طرح سے ہم نے رمضان المبارک میں زندگی گزاری ہے، اسی کے قریب قریب سال کے 11 مہینوں کی زندگی ہماری اس طرح سے ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رمضان المبارک میں ہم نے اپنی زندگی کو بدلا، طرز عبادت کو بدلا، اعمال میں اضافہ کیا، تو اللہ پاک کی طرف سے انعامات اور رزق اور نوازشوں کا بھی اضافہ ہوا۔ تو اگر ہم اس محنت کو کسی نہ کسی درجے میں پورا سال جاری رکھیں تو اللہ جل جلالہ کی جانب سے نعمتوں کا فیضان ہوتا رہے گا۔ آج کی نشست میں سب سے پہلے مجھے 4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان 4 باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اعمال ہم سے ہوئے ہیں، روزے الحمدللہ ہر شخص نے رکھے ہی ہیں، راتوں کا قیام بھی کیا، تلاوت کا اہتمام بھی ہوا، اور زبان کو بھی بہت سارے جرائم اور گناہوں سے روکا۔ غرض یہ کہ اپنے اعمال ہیں تو بہت تھوڑے، بہت کم ہیں، اعمال کا حق نہیں ادا ہو سکا، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے ذمے لازم ہے کہ جو اعمال ہوئے ان اعمال پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں۔ جب بھی مسجد میں تشریف لائیں اور نماز ادا کریں اور تلاوت کریں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تلاوت رمضان کے بعد سے تسلسل سے اب تک چل رہی ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا جائے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ نماز کا تسلسل چل رہا ہے، اب تک کوئی نماز نہیں چھوٹی، تو کہہ دیا جائے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا اصول اور ضابطہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ عمل کی توفیق ایک نعمت ہے، اس نعمت میں اللہ اضافہ کرے گا۔ نعمت صرف مال نہیں ہے، نعمت صرف صحت نہیں ہے، اور نعمت صرف دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اعمال جو آخرت کا ذخیرہ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ایک تو عرض یہ ہے کہ جو اعمال اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہوئے ہیں ان اعمال پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، احتساب کیجئے کہ رمضان المبارک میں نے کیا کیا اعمال کیے، کیا کیا کوتاہیاں کی۔ اس کے لیے کوئی گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، 5 منٹ بیٹھ کر آدمی سوچ سکتا ہے کہ رمضان کی میری زندگی کس طرح سے تھی، کیسی ہونی چاہیے تھی، جو رمضان المبارک میں کمی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، اگر میں اور آپ اس کمی پر، اس کوتاہی پر دل سے نادم اور شرمندہ ہو جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شاید عمل کر کے وہ مقام نہ مل سکتا جو مقام استغفار اور توبہ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس دین میں مایوسی اور محرومی کی بات بالکل نہیں۔ آدمی عمل کرے اور محروم ہو جائے، مایوس ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ جو اعمال میں نے کیے ہیں
ان اعمال میں کس حد تک اخلاص تھا، کس حد تک کمزوری ہے، اور اس کمزوری کی وجہ تلاش کیجئے وہ کیوں کمزوری ہے۔ یہ دوسرا کام کرنے کا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنی اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ جو رمضان میں نیکیاں کمائی ہیں اور بھرپور نیکیاں حاصل کی ہیں، یہ نیکیاں بہت جلدی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ نیکیاں غیبت سے ضائع ہو جائیں گی، یہ نیکیاں چغل خوری سے ضائع ہو جائیں گی، یہ نیکیاں کسی دوسرے کو تکلیف دینے سے ضائع ہو جائیں گی۔ تو تیسرا کام ہے اپنی نیکیوں کی بھرپور حفاظت کیجیے۔ اور چوتھا کام ہے صبر۔ روزہ سکھاتا ہی صبر ہے۔ ایک لمحے میں زبان میں ایک بات آئی اور جی میں آیا کہ میں یہ لفظ بولوں، جیسے رمضان میں آپ کہتے تھے اگر کوئی الجھتا تھا تو آپ کہتے تھے میرا روزہ ہے، اگر کوئی گالی دیتا تھا تو آپ کہتے تھے میرا روزہ ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا تو آپ کہتے تھے اور آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ یہ کہیے کہ میرا روزہ ہے۔ آپ اس صفت کو برقرار رکھیے۔ اب اگر آپ سے کوئی الجھے اور آپ سے کوئی بحث مباحثہ کرے، آپ کہیں بھئی میں اپنی نیکیاں ضائع نہیں کر سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اگر آپ کے ساتھ کوئی الجھتا ہے، بہت اہم بات ہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی الجھتا ہے یا آپ کے دل میں کسی کی غیبت کا خیال پیدا ہوا کہ میں آج اس کی یہ غیبت کر رہا ہوں، دل میں بات آئی کہ یہ بات مجھے بولنی چاہیے، غرض یہ کہ کسی کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے کو اندر سے جب جذبہ اٹھتا ہے تو آپ پہلے سوچیں کہ یہ جس آدمی کے خلاف میں بولنے لگا ہوں یا جس آدمی کے خلاف میں الجھاوا کرنے لگا ہوں، یہ مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اگر آپ سے عمر میں بڑا ہے تو آپ یہ تصور کریں کہ وہ تو مجھ سے اچھا ہے، کیوں؟ اس کی نمازیں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی تلاوتیں زیادہ ہیں، اس کے اعمال زیادہ ہیں، وہ تو مجھ سے اچھا ہے۔ جب وہ مجھ سے اچھا ہے تو پھر میں اپنے سے اچھے آدمی کی غیبت کیوں کروں؟ اپنے سے اچھے آدمی کے ساتھ الجھاوا کیوں کروں؟ اپنے سے اچھے آدمی کے ساتھ میں بدتمیزی کیوں کروں؟ اور اگر وہ شخص آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، عمر میں چھوٹا ہے تو کیا خیال کریں؟ آپ یہ خیال کریں کہ اس کے تو گناہ تھوڑے ہیں، یہ تو مجھ سے اچھا ہے۔ آدمی کسی کی برائی کب کرتا ہے؟ غیبت جب کرتا ہے کہ جب انسان اس کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ تو یہاں جو فارمولہ سمجھایا، اس فارمولے میں تو ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ جب انسان ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھے تو پھر تو غیبت کا تصور ہی ختم ہو گیا، پھر تو غیبت کا خیال ہی نہ رہا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ کام انسان کرتا ہے تو آدمی بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری برائیوں سے اور حقوق العباد میں بہت ساری تلفی سے، حق تلافی سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے رمضان المبارک میں ہر شخص نماز کی پابندی کرتا رہا، فرض نماز مشکل ہے کسی کی چھوٹی ہو، میں تو یہی گمان کروں گا 5 وقت کے نمازی مسجدوں میں نظر آتے رہے، مسجدوں کی تعداد میں اضافہ رہا، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ رہا، کثرت سے لوگوں کا مسجد کی طرف رجوع رہا۔ اس رجوع کو برقرار رکھیے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، آپ کہیں بھی جا رہے، نماز کا وقت آ گیا، دائیں
بائیں مسجد تلاش کیجئے، نماز کو اپنے وقت پر پڑھیے، نماز کو مؤخر نہ کیجیے، نماز کو مت ٹلائیے۔ نماز کسی بھی صورت میں مؤخر کرنے والی چیز نہیں ہے کہ چلو بعد میں اکٹھی پڑھ لوں گا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے نماز کو روزانہ 5 مرتبہ فرض فرمایا، مگر اس میں سہولیات بھی عطا فرمائی ہیں۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو 2 پڑھ لیجئے، آپ سفر میں ہیں، سفر چل رہا ہے، سنتیں چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح سے آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ بیمار ہو گئے، نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لیجئے۔ چلو یہ بھی نہیں ممکن ہے، لیٹ کر پڑھ لیجئے۔ اچھا یہ بھی ممکن نہیں ہے، اشارے سے پڑھ لیجئے۔ آخری درجے تک کی رخصت عطا فرمائی ہے، اشارے سے پڑھنے کا ثواب بھی وہی اور کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب بھی وہی ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے، کیا نماز ایسی ہے کہ جسے چھوڑ دیا جائے؟ پھر نماز ایسی ہے کہ جسے کاروبار کے لیے پیچھے کر دیا جائے؟ پھر کیا نماز ایسی ہے کہ دکان کے لیے جسے پیچھے کر دیا جائے؟ اللہ اکبر! لوگوں کی زندگیاں کس طرح سے بدلتی ہیں۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ کی دکان پر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ان کو نماز کی دعوت دی، نماز پڑھ لیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں، پہلی زندگی اچھی نہیں تھی، انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں۔ تو وہ صاحب جو آنے والے تھے انہوں نے عجیب انداز سے سمجھایا، کوئی آدمی زبان سے سمجھتا ہے، کوئی آدمی عمل سے سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے دکان کے اندر داخل ہو کر ایسے دائیں بائیں جھانکنا شروع کیا، اچھی طرح سے، جیسے کوئی آدمی کوئی چیز تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں تلاش کر رہا ہوں کہیں آپ نے قضائے حاجت کہاں کی ہے، قضائے حاجت آپ نے کہاں کی ہے، ضرورت سے آپ کہاں فارغ ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، بھلا دکان کے اندر بھی کوئی آدمی قضائے حاجت کرتا ہے؟ یہاں پیشاب اور پخانہ کرنے کی کوئی جگہ ہے؟ کہا آپ نے جو کہا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، تو ظاہر ہے قضائے حاجت کے لیے تو باہر جانا ہوتا ہے، آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے، یہیں کہیں آپ فارغ ہوئے ہوں گے، میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کو سمجھانا یہ تھا کہ جب قضائے حاجت کے لیے آپ کے پاس وقت نکل سکتا ہے تو نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکل سکتا؟ کھانے کے لیے آپ کے پاس وقت میسر ہے، نماز کے لیے وقت میسر کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو تسلسل نمازوں کا اس مبارک مہینے میں برقرار رہا وہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ رمضان کا ہدف اور مقصد ہی یہی ہے کہ اعمال پر بندہ کھڑا ہو جائے، اعمال پر استقامت نصیب ہو جائے۔ اچھا ہوتا ہے کبھی کوئی بہت کسی شدید مجبوری میں آگے اور نماز نہیں ادا کر پائے، چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، مؤخر ہو گئی ہے، توبہ مت چھوڑیے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، فجر کی نماز اگر آج چھوٹی ہے تو فجر کی نماز کے پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر کوئی آدمی سو گیا جیسے ہی جاگے فوری نماز ادا کرے، بھول گیا جیسے ہی یاد آ جائے فوری نماز ادا کرے۔ اب فجر میں نماز چھوٹی ہے، اب یہ اٹھتا ہے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، اور اس کے تصور میں یہ ہے کہ میں ظہر کے ساتھ قضا کروں گا، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ غلطی کر رہا ہے۔ اس کو اسی وقت قضا کرنی چاہیے، اور صرف قضا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس پر توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے۔ اب میں اس پر
پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر رات کے آخری حصے میں آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور آپ رکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، بلال نماز کی حفاظت کرنا، یعنی صبح صادق جب ہو جائے تو ہمیں اٹھا دینا۔ سفر کا معمول یہ ہوتا تھا کہ رات کے آخری حصے میں تھوڑا سا استراحت اور آرام کر لیا کرتے تھے اور فجر کی نماز ادا کر کے پھر سفر شروع فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طرف دیکھتے رہے کہ جیسے ہی مجھے اندازہ ہوگا کہ صبح صادق ہو گئی تو میں اذان دوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے جگاؤں۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے قضاء کے احکام کو بیان کرنا تھا، اللہ نے سب پر نیند طاری کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں اٹھے۔ جب دھوپ چڑھ آئی اور سورج کی تپش محسوس ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ آپ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا، وہ بھی بیدار ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ لفظ کیا بتا رہا ہے؟ ندامت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ترک نماز پر کیا ہے؟ ندامت۔ یہ سبق سکھایا نا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے ندامت۔ یہ نہیں کیا کہ چلو بھائی لاؤ ناشتہ پہلے کر لیتے ہیں پھر پڑھ لیں گے، نہیں، آپ نے فرمایا فوری اٹھو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ بلال سے پوچھا، بلال تو نے کیا کہا تھا؟ کہ اللہ کے رسول جس ذات نے آپ کو سلا دیا مجھے بھی سلا۔ آپ نے ان کو ڈانٹا جھڑکا نہیں، آپ نے کہا نکلو یہاں سے، اس جگہ میں خیر نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کر پھر سب کو روکا، وضو کیا، فجر کی اذان دلوائی اور اس وقت پھر نماز ادا کرائی۔ آپ نے پھر باجماعت نماز ادا کرائی اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے تم بھی نماز پڑھو، یعنی جیسے میں نے ابھی قضا کی ہے ایسے تم بھی قضا کرو۔ تو ہم کیوں اس کو ظہر تک لے جاتے ہیں؟ ظہر میں بھی وقت نہیں ملا، نہیں قضا ہو سکی، عصر میں بھی نہیں ہو سکی، مغرب و عشاء میں بھی نہیں ہو سکی، رات آ گئی اب بھی نہیں پڑھی، جی کل پڑھوں۔ کیوں اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لادا ہوا ہے؟ کیوں گناہوں کا بدترین بوجھ لادا ہوا ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ جیسے ہی قضا ہو جائے اور آپ کو یاد ہو جائے اور آپ اگر سوئے ہوئے تھے بیدار ہوئے نماز رہ گئی، فوری اس کی قضا کا اہتمام کریں، آپ ظہر تک انتظار مت کیجیے۔ اسی طرح سے جو تلاوت اس مقدس اور مبارک مہینے میں تلاوت کا معمول اور اہتمام رہا، وہ اہتمام کسی نہ کسی درجے میں جاری رہے۔ مانا رمضانوں میں آپ کے پاس فرصت تھی، وقت تھا، ایک ایک پارہ آپ تلاوت کرتے تھے۔ آپ اس زمانے میں رمضان کے بعد مشغولیات اور مصروفیات کے ساتھ ایک پارہ آپ یومیہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں آپ کو ایک پارے کا نہیں کہتا، میں آپ کو 2 پاروں کا نہیں کہتا، میں آپ سے آدھے پارے کا نہیں کہتا۔ میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، آپ ہر نماز کے ساتھ صرف ایک رکوع تلاوت، قرآن کریم کھول کر، قرآن کریم دیکھ کر، چونکہ اس کو ہاتھ میں پکڑنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس پر ہاتھ رکھنا بھی ثواب، ہر اعتبار سے خیر ہی خیر۔ اور آپ جب اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کی نظر بھی تیز ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے جسم کے سارے اعضاء آپ کے حق میں گواہ بن رہے ہیں۔ بس ایک رکوع، ایک صفحہ،
ایک صفحہ دیکھ کر تلاوت کر لے ہر نماز کے ساتھ، ہر نماز کے ساتھ۔ نماز سے پہلے تشریف لے آئے 5 منٹ، اور 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کر لی، ظہر میں تشریف لائے سنتیں ادا کر لی، عصر میں آئے تحیت المسجد ادا کر لی، مغرب میں آئے تو چونکہ مغرب کی نماز سے پہلے نوافل نہیں ہیں، وقت ہے اذان میں 10 منٹ ہیں، 5 منٹ ہیں، آپ یہ 5 منٹ، یہ 10 منٹ، یہ کس میں صرف فرمائیں؟ تلاوت میں صرف۔ ہر نماز کے ساتھ کتنا بتایا میں نے؟ صرف ایک رکوع یا ایک صفحہ۔ مجھے آپ یہ بتائیں کون کون اس کی پابندی کرے گا؟ دیکھو، جب آپ بیٹھ کر پڑھیں گے اور آپ کہیں گے صبح میں آدھے پارے کی تلاوت کروں گا، شیطان اس کو کھینچے گا، اتنا لمبا وقت، اتنا لمبا وقت۔ مگر جب صرف ایک رکوع کی بات ہوگی، صرف ایک صفحے کی بات ہوگی، 3 منٹ آپ کے پاس ہیں، 4 منٹ آپ کے پاس ہیں، ان 4 منٹوں کے اندر، 5 منٹوں کے اندر سہولت کے ساتھ آرام سے آپ ایک صفحہ پڑھ لیں گے۔ اگر یہ تلاوت آج آپ کی نہ ہوئی تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے گا آج میں نے کھانا نہیں کھایا۔ جس طرح سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آج آپ بھوکے رہ گئے، جسم کو آپ نے غذا نہیں دی، جس دن آپ کی تلاوت نہ ہوئی سمجھ لیں کہ آج میں نے اپنی روح کو غذا نہیں دی۔ یہ دونوں غذائیں ضروری ہیں۔ جسم کو غذا نہ ملے کمزور ہو جاتا ہے، کئی دن نہ ملے جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، روح کو غذا نہ ملے روح کمزور ہو جاتی ہے، روح کو غذا کئی دن نہ ملے روح مر جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے۔ تو کیوں ہم اپنے اوپر ظلم کریں، کیوں ہم اپنے اوپر زیادتی کریں؟ جس طرح سے ایک انسان اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، بدن کی حفاظت کرتا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھتا ہے، اور بدن پر طاری ہونے والی بیماری اور مرض کا خیال رکھتا ہے، تو انسان کو اسی طرح سے اس کے جسم میں جو روح ہے اس روح کی غذا کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور روح پر طاری ہونے والی بیماری کا بھی خیال رکھنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ تو دوسری درخواست یہ ہو گئی کہ جو تلاوت کا معمول رہا اس تلاوت کے معمول کو جاری رکھیں۔ بے شک میں نے عرض کیا رمضان میں 1 پارہ تھا، اب 1 پارہ نہیں ہے، 5 رکوع روز پڑھتا ہوں، مگر پڑھوں سے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل، خوبصورت عمل، بہترین عمل وہ ہے جس عمل پر دوام ہو، ہمیشگی ہو، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی ایک رات کو بیٹھا پورا قرآن پڑھ دیا، 15 پارے پڑھ دیے، اس کے بعد 10 دن پلٹ کبھی نہیں دیکھا، نہیں، یہ نہیں۔ ایک آدمی روزانہ 5 رکوع تلاوت کرتا ہے، 4 رکوع تلاوت کرتا ہے، مگر پابندی کے ساتھ کرتا ہے، دن کو نمازوں میں موقع نہیں مل پایا، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اپنی چارپائی پر بیٹھ کر قرآن کریم ہاتھ میں لے کر 4 رکوع 3 رکوع تلاوت، 4 صفحے 5 صفحے تلاوت کر لیتا ہے، وہ دن کی کوتاہی پوری ہو گئی۔ بس یہ ہے مقصود کہ اعمال میں دوام ہو۔ تیسری چیز جو بڑی اہم چیز ہے کہ رمضان میں آپ نے افطار اور سحر میں بھرپور دعاؤں کا اہتمام کیا ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام کسی نہ کسی درجے میں چلتا رہے۔ انسان کا اپنے رب سے جو سب سے قوی تر تعلق بنتا ہے، سب سے مضبوط تعلق بنتا ہے، وہ 2 چیزوں سے۔ اللہ سے مضبوط ترین تعلق جو بنتا ہے وہ 2 اعمال سے بنتا ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1 دعا، نمبر 2 نوافل۔ دعا اور نوافل۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے،
8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا ہے، وقت کا پابند ہے، وقت پر چلا جاتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو اضافی وقت دیتا ہے، 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے روز دیتا ہے، 9 گھنٹے کام کو دیتا ہے، آتا بھی جلدی ہے، جاتا بھی دیر سے ہے۔ دونوں آدمیوں کی حیثیت مالک کے نزدیک علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ جو اضافی وقت دیتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ اضافی وقت دیتا ہے۔ اسی طرح سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اضافی وقت جو دیتا ہے، نوافل کا وقت، دعاؤں کا وقت، تو حدیث پاک میں ہے کہ بندے کا اللہ سے اتنا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ بندہ مجھ سے اتنا جڑ گیا، میرا اور اس بندے کے درمیان میں اتنا تعلق قوی ہو گیا کہ میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے یہ بولتا ہے، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، اور میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ، پیر، زبان، کان، ان تمام چیزوں کے بننے سے مبرہ، منزہ، پاکیزہ ہے، مگر مثال سمجھائی ہے کہ اب جب اس نے مجھے اتنا وقت دیا تو اب اس کی آنکھوں کی حفاظت میں خود کروں گا، یہ وہ دیکھے گا جو میں چاہوں گا، اب یہ وہ سنے گا جو میں چاہوں گا، اب یہ وہ بولے گا جو میں چاہوں گا، اب یہ وہ پکڑے گا جو میں چاہوں گا، اور اب یہ وہاں جائے گا جہاں میں چاہوں گا۔ گویا کہ اب اس کے جسم کے تمام اعضاء وہ میں نے اپنے حفاظت میں لے لیے ہیں، اب اس کو میں خود گناہوں سے بچاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے؟ اور یہ چیز نصیب ہوتی ہے کس سے؟ دعاؤں سے، نوافل سے، دعاؤں سے، نوافل سے، مانگنے سے، نفل نماز کے ادا کرنے سے۔ جو ہاتھ رمضان میں اٹھتے تھے، ہاتھ اٹھتے رہنے چاہیے۔ فرض نمازوں کے بعد، تہجد میں، رات سونے سے پہلے جتنا موقع ملے اپنا وقت دعاؤں میں ضرور صرف فرمائیے۔ آخری بات، عید کا دن آیا تھا، عید کے دن میں ہم سب سے ملے تھے، ہم ایک دوسروں کے گھروں میں گئے تھے، ایک دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہم نے اختیار کیے تھے۔ وہ صرف ایک دن کے لیے نہیں تھا کہ بس عید کے دن ہم نے قرابت داری کر لی، عید کے دن ہم نے رشتہ داری نبھا لی، عید کے بعد واپس کھوٹ واپس آ گیا، عید کے بعد دل میں بغض پھر آ گیا، عید کے بعد دل میں نفرت پھر آ گئی۔ یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم۔ اللہ کریم ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور ہم صرف ایک دن، عید والے دن کے لیے گلے لگ جائیں اور واپس بغض کو دوبارہ پھر لے آئیں اور پھر اسی طرح سے ناراضگی کو اختیار کریں، یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کو چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز جائز نہیں ہے کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ روٹھا رہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کسی حال میں اگر دونوں کا انتقال ہو گیا یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، فرمایا دونوں جہنم میں جائے گا۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ کیوں ہم نے اپنے اندر نفرتیں پالی ہوئی؟ کیوں ہم نے کھوٹ پالے ہوئے؟ کیوں ہم نے بغض پالے ہوئے؟ جس دل میں بغض ہوگا، جس دل میں کھوٹ ہے، جس دل میں مسلمان کی نفرت ہے، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور جو مسلمان اس سلسلے میں آگے بڑھتا ہے، پہل کرتا ہے، سبقت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالی اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کہلوا چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی اس کو تکبر سے بری کر دے گا۔ تکبر سے بری ہو جانا یہ کوئی کم خوبی ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ پاک اس کو جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ اپنے دلوں کو صاف رکھیں،
کھوٹ کو اندر سے نکالیے، بغض کو دل سے نکالیے، نفرت کو دل سے نکالیے، اپنے دلوں میں دوسروں کو جگہ دیجیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے اقرباء کو۔ غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی، مگر کیوں کسی کی کھوٹ کو، کسی کی نفرت کو پال کر کے اپنا ایمان کیوں تباہ کرتے ہیں؟ کسی کی غیبت کر کے اپنا ایمان کیوں تباہ کرتے ہیں؟ کسی کی غیبت کر کے اپنا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے اسلام تو ہمیں رواداری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں غمخواری سکھاتا ہے، اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ ملن سازی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ سکھاتا ہے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے وہی شے دوسرے کے لیے پسند نہ کرے۔ معیار اپنا کچھ اور، دوسرے کا معیار کچھ اور، اس پر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔